بٹ کشمیر میں ایسی مینٹالٹی تھی. کیسا انفلوئنس ہے اس کا میک اپ وغیرہ کا بھدرواہ میں؟ زیرو. کو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ. میں نے ایک بار 9 بکنگس لی, 9 bookings in what, a week? میک اپ ایک دن میں. ایک دن میں 9 بکنگس لی میں نے ایک دن. مطلب لوگوں کو کیا لگتا ہے, لوگوں کو لگتا ہے بس آئی, کلر تھوپ دیا ہمارے منہ پہ, بس چلی گئی. بٹ مول موج تہ کر تیل سپورٹ بچس یل بچہ تہ تتھ قابل آس. دس از کشمیر لائف اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینڈ دوست امیمہ ریشی. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ناظرین, آج ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں ایک ایسی خاتون, ایک ایسی آرٹسٹ جن کا ہنر بھدرواہ کی وادی سے نکل کر اب بہت دور پہنچ چکا ہے. یہ ایک ایسی میک اپ اور ہینا آرٹسٹ ہیں جو یہ ثابت کرتی ہے کہ چمکنے کے لیے کسی بڑے شہر سے ہونا ضروری نہیں ہے. ٹیلنٹ وہیں سے کھلتا ہے جہاں لگن اور محنت ہو. میں بات کر رہی ہوں منی کشمیر کی نجمہ النساء کی, یعنی بھدرواہ کی بھدرواہی کور کی. کیسی ہیں آپ؟ بس ٹھیک, آپ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ کا. اور کیسا جا رہا ہے سب کچھ؟ گریٹ. ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ بہت زیادہ, کشمیر میں تو بہت زیادہ ٹھنڈ ہے. آج میں یہاں آئی ہوں اور مجھے یہ بولنے کا موقع مل رہا ہے. میں نے جو چاہا ہے نا, اللہ نے مجھے دوسرے دن وہ دے دیا. آج تک میں نے بہت یہ کیا کہ جو بھی میں نے خدا سے مانگا وہ ہوا. اور پھر میں فلمز دیکھتے ہیں نا بچے, موویز دیکھتے ہیں, اور پھر میں دیکھتی تھی کسی ہیروئن کے مطلب ساتھ بہت سارے لوگ وہ ہے فین فالوئنگ. مجھے بہت ایک سپنا تھا کہ لوگ میرے فین ہو, مگر ایک مطلب اب مجھے 5th کلاس میں کیا پتا ہے عزت کیا ہوتی ہے, ایکٹنگ کیا ہوتی ہے, پھر باہر جانا ہے, پھر لوگوں کے ساتھ مطلب وہاں ہر کسی چیز, کپڑے ڈفرینٹ طریقے کے پہننے ہیں. مجھے یہ سب نالج نہیں تھا. مجھے یہ پتا تھا میں اب میں ہیروئن بنوں گی. میں نے پاپا کو بولا, پاپا آپ مجھے سپورٹ کرو گے, مجھے ممبئی جانا ہے. 5th کلاس میں ہی پاپا نے مجھے بولا آپ صرف پڑھو, جہاں آپ بولو گے میں آپ کے ساتھ آؤں گا. تو فیملی ہمیشہ سے وہ بہت آرتھوڈاکس نہیں تھی, دے ور سپورٹیو. ہاں سپورٹ مجھے کرتے تھے, بٹ میری ماما اسٹرکٹ تھی بہت ساری چیزوں کے لیے, کیونکہ میں لڑکی تھی, اس کو وہ بھی دیکھنا ہے. دیکھیے میرے جو پاپا ہے وہ بہت شریف رہے ہیں, وہ بہت انوسینٹ ہے, وہ JVC میں جاب کرتے ہیں ابھی. کیونکہ ہر کوئی جو بھی ان کو جانتا ہے ان کو یہ چیز ٹینشن نہیں, بیٹی ہے وہ گھر سے باہر ہے, کچھ غلط تو مت ہوگا, کدھر ہے کیا ہے. جو ماں ہے نا وہ میری بہت انسیکیور ہمیشہ ہوتی تھی کہ لڑکی ہے, نہیں آپ ٹائم پہ واپس پہنچو گھر. پاپا بولتا ہے 10 دن بیٹھو ادھر ہی, مطلب کوئی نہ کوئی. پھر جب میں بولتی تھی خدایا میں فیمس ہو جاؤں کاش. اور مجھے پتا تھا اس ٹائم, میرے دماغ میں اتنا تھا کہ لڑکی کیوں فیمس ہوتی ہے, ہیروئن بننے سے ہی. اس ٹائم میں فلمز دیکھتی تھی, مجھے کیا پتا ہوتا تھا فلم ایک ایسی چیز ہے جس سے لوگ فیمس ہو جائیں گے, جو تمہارے لوگ فین بنیں گے, تمہارے پیچھے پیچھے چلیں گے, میم آٹوگراف, میم پلیز ہمارے ساتھ. بٹ آج میں ایک ایسے مقام پہ پہنچ گئی ہوں, اور عزت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے فیمس کیا, بٹ ایک عزت دار چیز سے, وہ ہو گیا میرا میک اپ اور مہندی. مجھے لگتا ہے کہیں حد تک کہ لڑکی کے لیے یہ بہت بیسٹ کام ہے. آپ کے پیرنٹس بھدرواہ سے ہیں, تو ان کی بھی کچھ اسٹوری رہی ہوں گی, وہ یہاں کیسے آئے؟ مطلب لٹرلی آپ کو مطلب امیجن نہیں ہوگا. اگر میں آپ کو بولوں گی تو آپ کو لگے گا مطلب یہ فیک بول رہی ہے, اور مطلب آپ کو نہیں لگے گا کہ میں سچ بول رہی ہوں. اوکے, ٹیک یور ٹائم, اٹس فائن, آئی انڈرسٹینڈ. کیونکہ بچپن سے میں نے سوچا کہ میں یہ چیز بولوں, بٹ آج تک نہیں مجھے وہ موقع ملا. تو میرے پاپا کی اسٹیپ مدر رہی ہے, ان نے بہت اسٹرگل کیا اپنی لائف میں. جس جگہ سے ہم بلانگ کرتے ہیں, ایوری بڈی نوز مائی فادر اسٹوری. ان کو سب کو پتا ہے کہ میرے پاپا کی مدر کی ڈیتھ ہوئی, پھر مطلب بہت ان نے مشکلات دیکھی. مگر پھر جب میری ماما کے ساتھ شادی ہوئی, بولتے نا ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. بھدرواہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا, وہاں سے لوگ کہاں 90s میں باہر, ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا اور کشمیر میں تحریک چل رہی تھی, بہت حالت خراب تھی ان دنوں, بہت حالت خراب رہی ہے. پاپا کو سپنا آتا ہے رات کے 3 بجے, کوئی مطلب ایک انسان آتا ہے ان کے سپنے میں, بزرگ انسان آتا ہے, اور وہ میرے پاپا کو, یہ کشمیر آنے کی جرنی تھی نا, ہمارا قسمت تھا, ہمیں ادھر تک پہنچنا تھا, ہمیں ادھر کے لوگوں سے ملنا تھا. وہ سپنے میں آتا ہے میرے پاپا کو, اور ہاتھ پکڑتا ہے اور بولتا ہے ول بوات نہ وتس
اصل جائے, آ جاؤ میں آپ کو اچھی جگہ پہ پہنچاتا ہوں. اور پاپا کو اس نے بزرگ ہاتھ, اور وہ بہت خوبصورت تھے, ان نے اس کا ہاتھ پکڑا سپنے میں, اور ان کو دستگیر صاحب نہیں ہے, دستگیر صاحب کی زیارت جو ہے ادھر پہنچایا. اور میرے پاپا کون ہے, ان کو کچھ بھی نہیں کشمیر کا پتہ ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے دستگیر صاحب ان کا ٹچو کیا ہے. اور اس نے ایک پیپر جیسا رکھ دیا میرے پاپا کے ہاتھ میں, اور یہ ریئلٹی ہے, یہ کوئی بھی یہ نہیں ہے, کیونکہ میرے پاپا تو مجھ سے جھوٹ نہیں بولیں گے نا. اور جب ان سڈنلی وہ مطلب سوچ پانے ہیورے اپنے ان لاز کے گھر میں تھا, تو وہ اٹھا, ان دنوں لائٹ نہیں ہوتی تھی, وہ اٹھا, اس نے اپنے فادر ان لا کو اٹھایا اور بولا آپ اٹھو. میں بہت ڈر گیا, تو میرے سپنے میں کوئی بزرگ انسان آیا, مصیبت تو بہت دیکھی تھی نا, ان نے بہت اسٹرگل کیا تھا, تو فادر ان لا کو بولا کچھ لائٹ جلاؤ, میرے ہاتھ میں کچھ ہے, مجھے ہاتھ میں کسی نے کچھ دیا, اور ریئل میں ان کے ہاتھ میں کسی نے دیا تھا. اب وہ تو سپنے میں آیا, جو بھی کون اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون تھا, میرے پاپا کا ہاتھ اوپن ہوا, وہاں پر کشمیر کی ٹکٹ تھی, مطلب بدرواہ سے, اور RTC بس کی ٹکٹ تھی. وہ پاپا نے کھولا, بولا یہ کیا ہے, وہ تو سپنے میں کسی نے مجھے بزرگ نے کچھ ہاتھ میں رکھا, اور وہ ریئلٹی میں اس کے ہاتھ میں تھا, کشمیر کی ٹکٹ تھی. اسی کے 2-3 دن کے بعد یہ لوگ سری نگر نکلے, ماما اور پاپا. لال چوک میں اترتے ہیں, کوئی آرگنائزیشن ملتا ہے میرے پاپا کو, اور مطلب جتنے بھی یہ لوگ دیکھ رہے ہیں نا, جن لوگوں نے بھی میرے ماں باپ کی ہیلپ کی ہے اس ٹائم, میں ان کے بہت شکر گزار ہوں, اور وہ مجھے دیکھتے ہوں گے کیونکہ میں نے پاپا ماما کو بھی اپلوڈ کیا ہے ہر جگہ پہ, وہ یاد کرتے ہوں گے ہمیں. وہ جو آرگنائزیشن ہوتا ہے نا, اس نے میرے پاپا کا ہاتھ پکڑا لال چوک میں, اور کدھر لیا, دستگیر صاحب کے گھر. پھر وہ دستگیر صاحب کو صاف کرتے تھے, سب کچھ ان نے کیا ہے, ہر کوئی کام میرے پاپا ماما نے کیا ہے. مطلب کس کے لیے, اپنے بچوں کے لیے. کوئی غریب اور امیر نہیں ہوتا ہے, پیچھے سے کوئی غریب اور امیر نہیں ہوتا ہے, بٹ اگر جب آپ ایک لڑکے کے ساتھ شادی کرتے ہو نا, آج کل کے لوگ کیا ہے, وہ دیکھتے ہیں کتنے فلورز گھر ہیں, آج دیکھتے ہیں کتنی گاڑیاں ہیں, یہ کوئی نہیں دیکھتا ہے خوشی خوشی. آج بس کشمیر میں اتنا, بس اتنی ہی سی بات مجھے کشمیر کی ہرٹ ہوتی ہے, باقی کشمیر کے لوگ بہت, ادھر پونڈ ہے, کتنے پونڈز دے رہے ہو آپ, کتنا حق مہر رکھ, نہیں مجھے میں تو کوری 60 لاکھ روپے حق مہر, یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. میری ماما بھی رچ فیملی سے تھی, میرے پاپا اتنے اچھے فیملی سے تھے, بٹ کسی نے ان کی اس ٹائم ہیلپ نہیں کی. آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کے پاس سب ہے, آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پھر وہ یہاں رہے, اور کشمیر کے لوگوں نے ان کی بہت مدد کی, بہت مدد کی. مطلب ایون دو, مطلب, اور اللہ ہے نا, اللہ سب سے بڑے وہ ہے, ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں, آپ کو جو مانگنا ہے آپ کو خدا دے سکتا ہے. مجھے بتا دیجیے, پھر آپ کے پیرنٹس یہاں آ گئے, رائٹ, پھر وہ یہیں رہنے لگے, انہوں نے رینٹ پہ روم کیے, مطلب رینٹ پہ, کیونکہ تم ساتھ آسان بٹ مکان, اچھا ٹھیک, بس نا آسان بٹ مکان, وہ پرانے مکان ہوتے تھے تب. سریبل میں رہے بہت ٹائم, ادھر بھی میری ماما کو, مطلب پھر جب میری ماما, میں تھی پیٹ میں, ان کے ساحل تھے, کشمیر لوگوں نے بہت ہیلپ کی ہے, میرے ماما پاپا کی بہت زیادہ ہیلپ کی ہے. پھر جاب کے سلسلے میں پاپا نے بہت کام کیا, ہر کوئی کام کیا, ان نے پڑھائی بھی کی تھی, بٹ ان نے ہر کوئی کام کیا ہے لائف میں. مطلب مجھے غریبی برداشت نہیں ہوتی ہے, آپ دیکھ کر غریبی دیکھی نہیں, ماما پاپا نے بہت امیری میں رکھا, کیونکہ انہوں نے اسٹرگل کیا, انہوں نے محنت کی, انہوں نے اپنے بچوں کو کوئی بھی کمی نہیں ہونے دی ہمیں. بٹ یہ چیز ہے کہ مجھے اپنے ماں باپ کا اسٹرگل یاد رکھنا چاہیے, اور ہر کسی غریب کی ہیلپ کیا. ہاں, تو پھر وہ کشمیر میں ہی رہنے لگے. آپ نے کہا کہ آپ کو ٹیچر بننا تھا, سو واٹ واز دا اسپارک, آپ کو کہاں لگا کہ نہیں میں ٹیچر سے اب یہاں یہ شروع کرنے والی ہوں؟ میں نے بالکل یہ چیز نہیں سوچی ہے. جب میں 10th تک پڑھ رہی تھی تو پھر مجھے یہ ہوا چینج کہ اب مجھے سارے بولتے ہیں آپ کی ہائٹ اچھی ہے, آپ ماڈل جیسے دکھتے ہو, مجھے سارے لوگ بولتے تھے. ہاں, تو اب پھر مجھے وہ بھی دماغ سے نکلا, کیونکہ کشمیر میں لوگ بولنے لگے یہ مطلب یہ نہیں ہے عزت والا کام, سب بولنے لگے یہ نہیں ہے عزت کا کام, یہ مت کرو. پھر مجھے لگا کہ نہیں, یہاں سے بھی میرے ماما پاپا کو, پھر کیونکہ جس شریف انسان جو آسا وہ دن بدن پھر مرتا ہے اگر وہ کچھ غلط چیزیں سنے گا. میں نے بولا چلو چھوڑو, یہ بھی نہیں میں کروں گی. اب میں نے کبھی جاب کے بارے میں سوچا بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. پاپا JVC میں تھے, ہاں, اور میں ڈاکٹر میرے پاپا JVC میں تھے, ان کو شوق تھا میں اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بناؤں گا, بٹ مجھے خون سے بہت ڈر لگتا تھا, ایمبولینس میں یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتی. پھر میں نے سوچا میں کیبن کرو بنوں گی, بہت سارے فارمز وغیرہ وہ یہ بھرے 12th کے بعد ہی. 10th کے بعد بھی مجھے یہ شوق تھا میں کیبن کرو بنوں. پھر سوچا کہ پڑھائی کو کنٹینیو کرتی ہوں, پھر دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں پہنچائے. بٹ 10th میں ہی میں نے مہندی لگائی اپنے ماما کے ہاتھ پہ, ایسے ہی. مجھے بہت شوق تھا فیشن کا, میں اتنا فیشن کر کے جاتی تھی اسکول بھی, پیروں کو مہندی,
نیلز کو نیل پینٹ, مطلب ان چیزوں کا مجھے بہت شوق. میک اپ وغیرہ یہ آپ کی ہابی تھی کائنڈ آف ایک؟ نہیں, میک اپ مجھے نہیں پسند ہے. نہیں پسند ہے؟ نہیں, مجھے نیلز کو نیل پینٹ بہت پسند تھا لگانا. ہاں, میک اپ نہیں پسند ہے. تو بالکل نہیں, مہندی بھی مجھے نہیں پسند تھی. ہاں, مجھے یہ چیزیں نہیں پسند تھی. پتا تھا لڑکیاں کرتی ہے وہ یہ ہے, اب لڑکیوں کا ہے چیزیں, تو مطلب زیادہ مجھے نہیں پسند تھا یہ سب. فیشن کرنا ہاں, مجھے کوئی فری میں لگاتا, مجھے کوئی بیٹھتا میک اپ کرنے, وہ مجھے پسند تھا. میں کسی کو میک اپ اور مہندی کروں, یہ چیزیں مجھے دماغ میں بھی تھا. اور مطلب مجھے لگتا ہے 2000 یہی کچھ 5 سال ہو گئے کشمیری لڑکیوں کو کہ یہ میک اپ اور مہندی میں انوالو ہو گئے. مطلب کچھ مجھے لگتا ہے 2014 میں اتنا نہیں تھا, کیونکہ یہاں باہر کے لوگ لگاتے تھے میک اپ. میں میک اپ بائی صبا ایک تھی جن نے کشمیر میں یہ چیز وہ ہوا اس کی وجہ سے. پھر جب کووڈ ہوا, برہان وانی کا وہ چیز, بہت ساری چیزیں ہو گئی کشمیر میں جس کی وجہ سے بہت حالت خراب ہو گئی, اور سیلاب بھی آیا. جو رچ برائڈس تھے نا وہ کہاں پہنچ گئے, جو مطلب بہت بڑے آرٹسٹ کو ڈھونڈ رہے تھے, ان کو جب آرٹسٹ ہی نہیں ملا, پھر ان کو مجبوری کے طور گھر ڈھونڈنے پڑے. فیس بک نہیں تھا, انسٹاگرام تھا ہی نہیں, پیج میں نے بنایا ہی نہیں تھا. وہ مطلب جو اپنے ایریا کے تھے کہیں نہ کہیں سے نیوز پہنچتی تھی, نجمہ کچھ نہ کچھ لگا لے گی, کچھ نہ کچھ کرو آپ, کیونکہ اس ٹائم بہت پرابلم ہو گئی, سیلاب کے ٹائم بھی شادیاں تھی. بوسٹ وہیں سے ہوا آپ کا, تھوڑا. اور ماما نے مجھے بولا کیا نماز لاگان تھوڑا توتہ بننے پانس 500 روپیے 100 روپیے آسی پانس بنا. مگر میں نے کبھی یہ پیسوں کے بارے میں نہیں سوچا, کیونکہ پاپا مما نے کسی چیز کی کمی ہی نہیں رکھی تھی. مطلب میرے پاپا نے مجھے بچپن میں اسکوٹیز گفٹ کیا, وہ ایک چیز لاتے تھے ہمارے لیے, سب جو ایک امیر ماں باپ لائے گا نا اپنے بچے کو, وہ ہمیں سارا کچھ رکھتے تھے, سب کچھ. کالونی میں سارے بولتے تھے کہ جو ساحل نجمہ کے پاس چیز ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے, ان کے پاس پہلے ہی ہوتا ہے. پاپا ماما نے کسی چیز کی کمی نہیں رکھی. پھر That's great. That's really great. So پھر جب آپ بول رہے ہیں کووڈ وغیرہ آیا رائٹ, پھر آپ نے شروع کیا دھیرے ایسے ہی بڑھا. سو آپ کو کیسے لگا کہ نہیں میں اب اس کو تھوڑا نیکسٹ لیول لے جاؤں گی, اب میرا بڑھ رہا ہے کام, سو آئی کین ٹیک اٹ لائک ایز اے پراپر پروفیشن, ایز اے پراپر کریئر. آپ کو پتہ ہے کشمیر میں لڑکے جو ہے وہ غلط کمنٹس کرتے ہیں. میں نے پورے یہ انڈیا میں ہر جگہ گئی. اب میں بدرواہ میں بھی ایسی وہ نہیں ہے, بدرواہ میں بھی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, وہ بھی باہر نکلے ہیں, بٹ کشمیر میں ایسی مینٹالٹی ہے. کیسا انفلوئنس ہے اس کا میک اپ وغیرہ کا بدرواہ میں؟ 0%. ابھی ہو رہا ہے اب, بیکاز اب وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں جو نکلا ہے وہاں پر. بہت ساری آرٹسٹ وہاں پر بھی ہے, میں بھی ہوں, وہ انسپائر ہوتے ہیں ہمیں دیکھنے سے کہ نہیں جب یہ لوگ کر سکتے ہیں ہم کیوں نہیں. اب اس میں کوئی شرم ورم نہیں. تو وہاں بولتے یہ مہندی کوئی کام ہے, پڑھ لکھ کر کیا مہندی لگا رہے ہو آپ. مہندی تو کوئی ان پڑھ بھی لگا سکتا ہے, میک اپ تو کوئی ان پڑھ بھی کر سکتا ہے. بٹ وہ ایسا بولتے تھے کہ ان کو زیادہ مطلب بدرواہ کے لوگ جو ہے وہ آلموسٹ پولیس, انجینئر, ڈاکٹر, ان چیزوں میں. ایکٹر تو سارے آلموسٹ آج بدرواہ سے ہی ہے, اور بہت اچھے ایکٹر ہے بدرواہ کے. تو مطلب ان کو نہیں جاب لگتا تھا کچھ کی گھٹیا, یہ کون سا چیز ہے, یہ کیا پڑھ لکھ کر اتنا بولتے تھے. بٹ مجھے ایک اشارہ میک اپ بائی صاحبہ نے دیا, کیونکہ تھوڑا سا ان کا ہے فیملی ٹرمز ہمارے ساتھ. ان نے مجھے ایک چیز بولا, میں نے بولا مجھے بھی یہ کرنے کا ہے, کیونکہ میں میک اپ بائی صاحبہ کو اس ٹائم دماغ میں تھا مجھے ان کا کہ وہ جب وہ بہت اچھی لڑکی ہے, جب انہوں نے کیا تو ہم کیوں نہیں. پھر مجھے یہ ہو گیا کہ نہیں تھوڑا کر کے میں کر لوں گی, دیکھتے ہیں کہاں تک. مگر یہ نہیں مجھے پتا تھا کہ میں اس مقام پہ آج ہوگی. مجھے پتا تھا چلو کچھ نہ کچھ کر کے میں اپنے ماما پاپا کی تو تھوڑی ہیلپ کروں, خود کی چیز ہوں میں جو میں پاپا کو تنگ نہ کر سکوں ہر کسی چیز کے لیے. وہ خوش ہیں آپ سے اب آج ماما پاپا؟ بہت زیادہ, وہ بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں, سب لوگ پراؤڈ فیل کرتے ہیں, سب. آپ خوش ہیں؟ ہاں بہت, کیونکہ عزت والا کام ملا. اب لڑکی کو یہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ لڑکی کو بہت کچھ سننا پڑتا ہے, بال کھلے ہیں, جینز لگا رہی ہو, میک اپ کر رہی ہو, آپ کو حیا نہیں, آپ کو شرم نہیں. بٹ ہر ایک لڑکی کا سپنا ہوتا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ میں ضروری ہے میں ریلز بنا رہی ہوں تو میں دنیا کو دکھا رہی ہوں. میرا ایک اپنا چیز ہے, مجھے خوشی ہے. مت دیکھو جو لوگ پسند نہیں کر رہے تو ان کو ضروری نہیں ہے دیکھنا, مت دیکھو. ہاں مت دیکھو میری ریلز, مت دیکھو, بالکل بھی مت دیکھو. بٹ مجھے یہ تھا نا, اب آپ کو سمجھے, مجھے ایکٹنگ کا بھی تھا. کوئی ریل میں اپنی ڈالتی ہوں کہ میں کیسی لگ رہی ہوں, میرے میں یہ ڈریس اچھا لگ رہا ہے. لڑکی کی جو فطرت ہوتی ہے, مجھ میں میک اپ اچھا لگ رہا ہے, یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے گناہ, بٹ آپ اتنا ہی گناہ کرو جس کا تم آنسر دے سکتے ہو آخرت میں. لوگوں کو انوالو مت کرو, وہ سب سے بڑا گناہ ہے.
لڑائی کرنا, فتنے کرنا, چگلیاں, چوری, کچھ ایسا گناہ کرنا کہ جس میں سوسائٹی بھی ہو انوالو, آپ مت کرو. جو گناہ کرنا ہے آپ اپنے ساتھ کرو نا, جو آپ اپنے کوئی خدا کے سامنے دے سکتے ہو آنسر. ویسے دیکھو میں آپ کو فرض میں کچھ غلط ورڈ بولتی ہوں, ہو گیا آپ کو بھی ہرٹ, آپ میرے میں انوالو ہو گئے, آپ خود تک ہی رکھو نا سب کچھ, جو کر رہے ہو اپنے ساتھ کرو. اور اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے. اب یہ ہے کہ نہیں, پردہ بھی ضروری ہے ایک لڑکی کے لیے. ایک لڑکی کی حد ہے, حد سے باہر مجھے بھی خود نہیں پسند ہے. ہاں حد سے باہر نہیں, بس یہ ہے کہ میں جتنا مجھے پسند ہے اتنا میں کر لیتی ہوں, بٹ حد سے باہر نہیں. سو مجھے ایک بات بتا دیجیے, آپ ابھی جو آپ کا یہ چل رہا ہے بزنس وغیرہ, میک اپ بائی بدر بھائی, ہاں بدر بھائی. سو کیا ابھی کیسا چل رہا ہے؟ بہت زیادہ اچھا, بہت. ہاں میں مطلب دن بہ دن آگے ہی بڑھ رہی ہوں, اور میں اپنے ساتھ باقی لڑکیوں کو بھی آگے بڑھا رہی ہوں. میں نے سنا آپ نے کچھ کلاسز بھی اسٹارٹ کیے. ہاں میں نے اپنے کزنس کو بھی اس میں موٹیویٹ کیا. نہیں تو کیا ہوتا ہے, مطلب ونان خاندانس میں اکوئی کور نہ, میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا. میں نے ہر ایک کزن, مطلب جیسے میری مسیری بہنیں ہیں, میری ممیری بہنیں ہیں, میں نے ان کو ہمیشہ جب بھی میں ان کے گھر گئی ہوں میں نے ان کو بولا پلیز آپ اس چیز کو ریلیٹڈ ہنسو مت, آپ پڑھائی کرو, بٹ مجھے لگ رہا ہے بدروا میں کمی ہے مہندی آرٹسٹ کی, وقت پہ آپ اس چیز کو پکڑ لو, آپ بہت آگے جاؤ گے. اور میرے کزنس نے اس چیز کو پکڑا, مگر تھوڑے ٹائم کے بعد. تمہ سات بوزک نا میون کہین, پتہ بوزک وۄنۍ چھِ مےٚ آز تِم ہیٚچھناوان, وۄنۍ چھِ مے ہیٚچھناوان آز وہ مجھے ہی سکھاتے ہیں سب کچھ. بٹ میں خوش ہوں ان کی وجہ سے بھی. ہر کوئی لڑکی اپنے اپنے طریقے سے کامیاب ہونی چاہیے. اور وہ کتنے مطلب لائک ہاؤ مینی اپوائنٹمنٹس ڈو یو گیٹ آن ڈیلی بیسس؟ میں 9 بکنگس لی, ایک بار ڈرائیو بھی خود کرتی ہوں. ہاں بٹ ایریا اور اللہ, میں نے بولا نا آپ کو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ. میں نے ایک بار 9 بکنگس لی, 9 بکنگس ان واٹ, میک اپ ایک دن میں. ہاں ایک دن میں 9 بکنگس لی میں نے ایک دن. ڈو یو ہیو سم اسسٹنٹس ود یو؟ ہاں میری جیٹھانی اس دن ساتھ تھی میرے, زویا. ہاں زویا بہت اچھی لڑکی ہے وہ بھی, تو وہ میرے ساتھ تھی. بٹ ان نے مجھے بہت یہ کیا, مجھے لاسٹ میں شیورنگ ہو گئی. میں نے سوچا, میں نے بولا بھابھی ہم نہیں کر سکتے یہ. میں نے بولا میں کیا کروں. مطلب لوگوں کو کیا لگتا ہے, لوگوں کو لگتا ہے بس آئی, کلر تھوپ دیا ہمارے منہ پہ, بس چلی گئی. بٹ میک اپ, میں بولتی ہوں جتنا میں نے اس میں فیس کیا نا, اور جتنا ڈیپ میں گئی ہوں میک اپ سے, یہ نہیں ہے کہ میں میک اپ سے میک اپ سیکھ رہی ہوں, ہر ایک کلچر دیکھ رہی ہوں, ہر ایک بیہیویئر دیکھ رہی ہوں لوگوں کا. ہیو یو لائک صرف ابھی آپ نے مطلب یہ جو وغیرہ اپوائنٹمنٹس آپ لیتی ہیں, آپ نے صرف مطلب سری نگر یا کشمیر؟ نہیں, میں پورے جموں اینڈ کشمیر میں لیتی ہوں. میں کبھی نہیں دیکھتی ہوں کہ کہیں سے مجھے کم پیسہ اور زیادہ پیسہ مل رہا ہے. میں آؤٹ آف جموں اینڈ کشمیر کبھی آئی بکنگس ویسٹ بنگال سے, دہلی سے, چنڈی گڑھ سے, شملہ سے, منالی سے, لداخ سے میں نے کیا. میں گئی جہاں میرا اپنا پیسہ زیادہ خرچ ہوا, انہوں نے مجھے کم پیسے دیے بٹ میں گئی. گڈ ایکسپیرینس. ہاں بٹ یہ ہے کہ اپنا ٹریولنگ نکلنا چاہیے. مجھے یہ نہیں ہے کہ اب ان نے کم پیسے دیے, اب ان نے زیادہ پیسے دیے, اب میں نہیں جاؤں گی. میں نے کبھی کسی لڑکی کو منع نہیں کیا. پچ نا مگر لوگ کھسان زیادہ کالس, تم سے ونان پتہ 5000 پہ آؤ, اتنا نہیں ہو سکتا ہے. ہاں اب کوئی کسی لڑکی کا پاپا نہیں ہوتا ہے, کسی کا کچھ پرابلم ہوتی ہے, اس کو شوق ہوتا ہے, میں کرتی ہوں. اور مجھے اتنا ایکسپیرینس بڑھ گیا نا, فون پہ ہی پتہ چل جاتا ہے کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ. مطلب مجھے بتا دیجیے ان لے مینس لینگویج, اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کما کتنا لیتی ہوں گی اس کا؟ مطلب آپ سوچو کہ مہینے میں کتنا کماتی ہوں. میں نے گاڑیاں خود لائی, اب آپ انڈائریکٹلی میں آپ کو بولتی ہوں اسکوٹی بھی خود لائی. میں سب کچھ مطلب اپنے شوق سارے پورے کرتی ہوں. ہاں میں زمین بھی خود لے رہی ہوں اب, کنسٹرکشن خود. ہاں میں کنسٹرکشن خود کر رہی ہوں اپنی, مطلب ہر چیز میں مجھے کبھی کسی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. دیٹس گریٹ. سو گائز بات چیت تو بنی رہیں گی, یہاں پہ لیں گے ایک خیبر والا بریک. محبت وہی جو دل سے ہو, عبادت وہی جو دل سے ہو, دعا وہی جو دل سے نکل آئے, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے.
दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। ब्रेक के बाद आप सब नाजरीन का एक बार फिर से इस्तकबाल है। मैं आपको बोर नहीं करूंगी। लेट्स मूव टू द शी इन बिजनेस। सो मुझे बता दीजिए, जब आपने ये चीज़ शुरू की, बिकॉज आपने बोला कोविड से स्टार्ट हुआ, फिर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी गई लॉ के लिए। मुझे उसका भी फिर ये था कि मैं लॉयर बनूं, और मैं क्वेश्चंस करती थी और मैं आंसर भी मैं ऐसे वो ना बोलते हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं ना, मतलब लॉयर कैसा होता है, वो जीतता है ना हर किसी इसमें। मैं इतने क्वेश्चंस करती हूँ कि मेरे आंसर नहीं मिल सकते हैं। लगी मैं करने डिस्टेंस टू लॉ। मैंने सोचा मैं वकील बनूंगी। अच्छा, फिर वकील बनने का शौक भी आया? हाँ, क्योंकि मैं लड़ाई गई ना, तो मतलब मुझे झूठ नहीं बर्दाश्त। कोई मुझे झूठ, कोई मुझे आंखों से ये मतलब ना वो टिकड़मबाजी मुझे नहीं पसंद है। वो ना ये जो झूठ बोलना, वो मैं लाइव पकड़ती थी लोगों को। फिर डीएसपी का शौक बना। मैंने बोला अब मैं शौक मुझे शौक दे रहे मुझे ये था, बड़े बड़े होते गए ना, एज चेंज होती गई ना, कि इंसान को लगा ना फिर मैं एग्जैक्टली कहाँ पे हूँ। मुझे बाप बोल रहा है चक खतरनाक वाले, चक तेज वाले, चक डीएसपी। मुझे सारे बोलते थे चक डीएसपी बराबर, मगर उसके बनने तक ना कंपटीशन इतना बढ़ गया श्रीनगर में, मैं पीछे ही रह गई। तो मुझे बता दीजिए, आपने बोला आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस भी काफ़ी ठीक ठाक है, राइट? सो उससे भी अर्निंग अच्छी खासी होती होगी? सोशल मीडिया, हाँ, मतलब लोग ज्यादा उसी से आपसे कनेक्ट कर पाते होंगे। हाँ, ऑनलाइन, हाँ, फ्रीलांस। कितने आते हैं बुकिंग्स, कितनी आती हैं ऑनलाइन? बहुत सारी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारी, हाँ, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी आती है, गुड अमाउंट। विंटर्स में मुझे जम्मू आती है, भद्रवा से भी आती है, बट फिर मैं भद्रवा नहीं ले पाती हूँ, इसलिए बिकॉज ऑफ कश्मीर के लोगों ने पहले ही बुक कर दी। ये करा वरी ब्रोड बुकिंग, क्योंकि यहाँ शादी भद्रवा में एक चीज़ है, वहाँ 1 महीने पहले डेट्स करते हैं, 1 महीने। तो 1 महीने पहले जब वो करेंगे, मेरे को अभी विंटर है, लोगों ने बुक कर दिया है अपनी बुकिंग्स। सही बात, दैट इज ट्रू। सो यू अर्न गुड फ्रॉम सोशल मीडिया एज वेल। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मुझे बता दीजिए, मतलब यू वुड हैव बीन टू मैनी वेडिंग्स, राइट? वो henna के हिसाब से हो या मेकअप के हिसाब से हो, जिस भी वजह से आपको बुलाया जाता है, तो कुछ तो ऐसा एक्सपीरियंस होगा, कोई ऐसी एग्जांपल होगी या कोई ऐसा मोमेंट जो आपको याद रखा होगा किसी क्लाइंट का, मतलब उनको खुशी महसूस हुई इस चीज़ से, या कोई ऐसा इंस्टेंस जो आपने किसी घर में देखा होगा जो आपको लगा कि नहीं, मतलब ये ऐसी चीज़ है हमारे माशरे में जो चेंज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हाँ, एक फॉर एग्जांपल, मैं एक बार उड़ी गई फैमिली के साथ। मेरे पापा भी साथ थे, मेरी मामा भी साथ थी, और नीलम भी साथ थी मेरे। तो मेरी बुकिंग थी कमान पोस्ट से, आप समझो पाकिस्तान के बॉर्डर पे। ठीक, तो वहां से जब बुकिंग आई तो कोरन क्या आसान यूजुअली यम खानदर वेज बाम्बर करान, मतलब एक स्कोर पज आसुन, मुझे लगता है कहीं हद तक वो शरीफ भी होनी चाहिए और कहीं हद तक वो तेज भी होनी चाहिए। उसने एक बंदे को भेज दिया, मैं नाम नहीं लूंगी, मैं किसी को डिस्क्लोज नहीं करूंगी। उसने एक बंदे को भेजा जो मेरे को उड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर वेट कर रहा था, एक लड़का। मैंने उस लड़के की तरफ देखा तो मुझे डर लगा, और मैं छोटी थी, अगर मैं वैसे, मेरे पापा साथ थे, मेरी मामा वुचन कुछ गैसे मुअल मोज, मेरा पापा मुझे बोल रहा है जो कमान जो उड़ी है वहाँ पर टीआरपी बनानी पड़ती है ज़रूरी, तब तक कमान पोस्ट नहीं देते जाने, वहाँ लिखना पड़ता है 2 दिन आप यहाँ हो, 3 दिन आप यहाँ हो, 3 दिन के बाद उनको, क्योंकि वापस आना चाहिए ना इंसान, वहाँ से वापस आना चाहिए, और बराबर टाइम पे आपका टीआरपी चेक करेंगे वहाँ पर। वो बंदा वहां पर आया, दुल्हन ने क्या बोला अपनी फ्रेंड को, जरा मेकअप आर्टिस्ट आई है, उनको क्या है, उनका तो घर है, बट वो उनको हमारा सोचना चाहिए, हमारे आउटसाइडर्स आ रहे हैं, ये सेफ होने चाहिए। उसने वो लाइटली लिया, उसने बोला, फ्रेंड ने बोला कोई बात नहीं है, आप मत टेंशन लो, मैं अपने भाई को भेजती हूँ। बट उसका भाई वो मतलब ही वॉज ड्रंक, और मेरे पापा को ये चीज़ पता नहीं चली। वो मैंने बोला आपको मेरे पापा मामा बहुत इनोसेंट है। मैंने पापा वो लड़का मुझे बोल रहा है आप चढ़ो मेरे साथ गाड़ी में, मुझे बोल रहा है चढ़ो आप, और 15 अगस्त का टाइम था, तो हाँ 15 अगस्त था, और ना मुझे पता है कि यहाँ टीआरपी बनाते हैं, मैं भी क्या हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं भी उस टाइम छोटी थी, 2-4 साल पहले की बात है, मुझे पता ही नहीं है।
मगर अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है और बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा, अच्छे लोगों के साथ खुदा हमेशा साथ होता है. अब मैंने पापा को बोला था मुझे शौक, पापा ने मुझे बोला वाली एस्टीमो उड़ी बुच, हम भी देखेंगे कैसा है, हम वहाँ होटल में रहेंगे. हाँ, पापा ने बोला हम होटल में रुकेंगे, आप जाना बुकिंग पे, चिंदी भी आपके साथ है, हम आपको अंदर छोड़ेंगे घर तक. वैसे तो मुझे पिक एंड ड्रॉप करने आते हैं, बट जब दूर होता है मैं खुद जाती हूँ. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में करती हूँ उनको चार्जेस, हाँ, तो जाती हूँ खुद. और शौक होता है, उड़ी पहली बार जा रही हूँ तो पेरेंट्स को भी साथ ले जाओ. अब जब वो लड़का आया तो मुझे सीधे ना खुदा ने बोला नहीं नजमा, ये ठीक इंसान नहीं है, आप इसके साथ नहीं जाओगे जब तक आपको पूरा नहीं पता चलेगा आप ये बुकिंग ही है या. अब मैं पड़ गई ना और ही किसी मसले में, ये बुकिंग है, कौन है, कितना, मैं और बाहर जा रही हूँ कहीं. तो वो मुझे बोल रहा है आओ आप मेरे साथ जबरदस्ती, आओ आप मेरे साथ जबरदस्ती. मैं आगे गई, मुझे स्मेल आई, मुझे नहीं पता है वो क्या है क्या नहीं, बट मुझे स्मेल आई गंदी. मैंने बोला ये इंसान ये हिल क्यों रहा है. पापा को नहीं पता है, पापा को नहीं पता है. पापा मुझे बोल रहा है जाओ ना बेटा आप इसके साथ, हम आएंगे अपनी गाड़ी में, आप और चिंदी जाओ. मैंने पापा को बोला आपने सावधान इंडिया नहीं देखा है, अपनी फैमिली को छोड़ना नहीं है, जो है साथ में, जहां भी हम जाएंगे साथ में. फिर जाते हैं ना, मतलब वो आहट वाली सीरियल है, 2 उधर जाते हैं, 2 इधर तो 2 उधर, उनको वहीं से खा जाते हैं दोनों को. मैंने पापा को बोला नहीं 2 नहीं, हम साथ में जाएंगे सारे. पापा बोल रहा है ये बदतमीजी मत करो, क्या हुआ, अच्छा ये इतने तेजर करार, मगर मेरा तेजर नहीं है, मेरा पॉइंट होता है कि कुछ गलत ना हो. मामा बोल रही है ये कूरवन तीर चुका हूँ. मामा को पता था नजमा बहुत चालाक है. मैं पुलिस स्टेशन गई, पुलिस स्टेशन वालों ने, वहाँ कश्मीरी लड़के थे पुलिस वाले. मैंने बोला मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ ऐसे बदरवाई कूर, मुझे यहाँ बुकिंग आई है बट मुझे जानना है, मतलब ये बंदा मुझे लेने आया है. पुलिस वालों ने बोला आपने TRP बनाई है, आप कैसे जा रहे हो कमान पोस्ट, आपको TRP बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे नहीं पता है. बोल रहे हैं ऊपर SHO सर है, SSP की SP था वहाँ. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बदरवा ने इतनी तरक्की की है कि पूरे कश्मीर में जो भी ऑफिसर्स हैं वो बदरवा से हैं, हर कोई. मैं SP के पास गई, वो बदरवा से था. उनने तो रेस्पेक्ट करनी थी. मैं ऊपर गई तो वो बाहर रहा, वो लड़का जो मेरे को लेने आया था. पुलिस वाले बोल रहे हैं ये इस एरिया का सबसे अच्छा इंसान नहीं है. ये इंसान आपको किसने भेजा, ये किसने आपको ये इंसान को भेजा, आपको इसके साथ नहीं जाना है. मैं पापा की तरफ देख रही. मैंने बोला पापा मैं क्या बोल रही थी. वो हंस रहा है मेरी तरफ. पापा बोल रहा है आप तो बहुत चालाक हो. मैंने बोला पापा देखा, हमने TRP बनाई, मैंने SP सर से बात की, मैंने दुल्हन के भाई को बुलाया पुलिस स्टेशन, पूरा लिख कर उसने पुलिस स्टेशन में दिया कि इतने बंदे जा रहे हैं, इतने बंदे वापस परसों आएंगे. तो वहाँ पर हमारी एक फैमिली फ्रेंड्स थी, पापा मामा उधर बैठे, चिंदी और मैंने अपनी बुकिंग की और दुल्हन ने मुझसे बहुत सॉरी बोला. फेक कार्ड बनाए थे हमारे आधार कार्ड, और हम जब वापस आते वो नहीं हमें बोलते आपकी TRP किधर है, आपके आधार कार्ड आपने पुलिस में लिख कर दिया है. आप अगर हम अननोन पर्सन आते, वो हमें ऊपर से 15 अगस्त था. तो ये चीज़ मेरे वहाँ पर हुई है, मतलब ये मुझे नहीं भूलता है. ऐसी चीज़ें बहुत हुई है, बहुत. मतलब मैं एक बार जुकरा गई, मुझे सीधे डाइन बैठी थी गाड़ी में, मैंने लाइव देखा, और ये मजाक नहीं है. मैं रेड सूट लगा के थी, मैं 12 बजे आ रही हूँ वापस. मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, मैंने उनको बोला आप फ़ोन ऑन रखो, मैं जा रही हूँ घर. जुकरा से मैं वापस आ रही हूँ. एक बार बोलते हैं ना 3 बार देखना चाहिए. मैंने एक बार शीशे में देखा, मैं नहीं डरी ना, मैंने बोला ना बगत, वहां से कब्रिस्तान भी था, आस्थान भी था, मैं चल रही थी, मतलब मुझे डर बिल्कुल नहीं था. मैंने एक बार शीशे में देखा, मुझे नहीं कुछ दिखा. मुझे दूसरी बार आई, मुझे आहट जैसी हो गई गाड़ी में ना. 12 बजे के टाइम कोई सड़क पे नहीं था. मैं बहुत स्ट्रांग हूँ ना, मैं रात को भी मैं गाड़ी खुद ड्राइव करती हूँ, नेशनल हाईवे पे खुद चलती हूँ, मैं खुद बुकिंग्स, मुझे पता है कहाँ से मुझे घर नज़दीक है, कहाँ से मुझे जाना चाहिए, कहाँ से मुझे लड़की को साथ उठाना है, कहाँ से मुझे पेरेंट्स को फ़ोन करना है, कहाँ पर मुझे अपने हस्बैंड की भी ज़रूरत है, और कहाँ पर मैं अकेले जा सकती हूँ. मुझे सीधे वो पीछे बैठ आराम से. मगर मैंने ये चीज़ दिमाग में रखा कि हर किसी ने बोला है पीछे मुड़कर नहीं देखना. मैं ऐसे घर पहुंची, मगर पीछे मुझे शिवरिंग हो रही थी. और ये बात सच है, मैंने देखा पीछे, मैंने देखा उसको, और मैं उस दिन पूरे रात मामा के पास सोई हूँ. और मतलब ऐसी जैसी कहानियां मैंने अपने पेरेंट्स से बहुत बार सुनी है, तो मुझे थोड़ा, मैं डरती नहीं हूँ. तो और मैंने लाइव देखा उसको, आई मेरे साथ बेचारी, उसको भी मेकअप और मेहंदी लगानी थी शायद. गॉड. ओके, सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे. अच्छा मुझे बता दीजिए, आपकी खुद की शादी हो चुकी है?
निकाह हो गया है. कब? इसी साल हो गया 14 अगस्त को. हाँ. वो भी नहीं पता चला. मेकअप खुद ही किया? वो किसने किया? मैंने नहीं मेकअप ज्यादा किया था. क्योंकि सब कुछ जल्दी हुआ और जल्दी ऐसे हुआ कि लोग पूरा वो जब मैंने अपलोड किया लोगों ने बोला नहीं तुमने जैसे अरेंजमेंट्स किए थे ना सीधे लग रहा है 2-3 महीने हो गए हैं शायद. इतना जबरदस्त था सब कुछ. कैसे था जो भी मैंने किया था वो सारा लग रहा था कस्टमाइज्ड था. सब बोले थे नहीं ड्रेस बनाने में तो लगते हैं 2 महीने. दूल्हे का भी सेम था दुल्हन का भी सेम था. बट जहां भी मैं गई ना मुझे खुदा साथ था. मुझे ना चीजें ऐसे मिल रही थी मुझे चीजें. और निकाह का अपने हिसाब से मेरी लास्ट ईयर कैचमेंट हुई मतलब बात करने वो लास्ट टाइम आए. और सबसे बड़ी बात लड़का रिश्ते के लिए नहीं आता है. लड़का मुझे लड़का ही रिश्ते के लिए आया. जहाँ पेरेंट्स आते हैं ना मतलब JNK में पेरेंट्स आते हैं मामू बोलता है रिश्ते के लिए पेरेंट्स में होती है. हाँ. मुझे लड़का खुद आया था मतलब बुरहान साहब खुद आए थे रिश्ते के लिए. ओके. फिर पता नहीं मुझे पता ही नहीं चली कहाँ से रिश्ता हुआ कहाँ से क्या हुआ हो गया. और जैसे निकाह जब हुआ था मेरा मतलब मैं शाम तक बुकिंग्स पे हूँ. ओके. तो अब यू वर वर्किंग मीनवाइल कंटिन्यू मेरी बुकिंग्स तो हो गई थी अगस्त में. मेरे पास तो कोई टाइम ही नहीं था निकाह के लिए. सिर्फ मेरी कजन की शादी थी वो 3 डेट्स मैंने फ्री रखे थे 15, 16, 17 अगस्त. मैंने पापा को बोला हम 13 को जाएंगे 14 को हम रेस्ट करेंगे. तो फिर शादी है कजन की. उसने बुकिंग की थी मेरी कजन ने. वही 14 वाला डेट था मेरे निकाह का. और लोगों ने मुझे ये क्वेश्चंस किए हैं क्योंकि मेरी जो एक रील है ना वो मिलियन व्यूज में गई है. लोगों ने मुझे बोला है चुना घर उसमत कहीं चुना कुठिस मज मज लागन की. बट किसी ने रियलिटी नहीं समझी. अब ये है कि आई स्वेयर मैंने वो ना वो जो कैप्चर किया है ना वो मोमेंट हाईवे पे मेहंदी लगाना खुद की. हाईवे पे? हाँ हाईवे पे मैंने मेहंदी लगाई है निकाह से पहले. हाँ मतलब मैंने कोई मेहंदी रात नहीं की सेलिब्रेट कुछ नहीं. मैंने डायरेक्ट निकाह किया. मेरी मामा मुझे फोन करी है मामा मुझे बोली है चुना घर यून असी सुबह नेरुन बदरवा क्योंकि वो बदरवा से बिलोंग करते हैं. मैं कश्मीर में बुकिंग्स पे कश्मीर में मेरा घर है. मैं इधर थी तो शाम तक मैं कहाँ थी ब्राइड्स को मेहंदी लगा रही थी. घर गई तो घर में मेहमान थे नेबर्स थे फ्रेंड्स आए थे उनको खाना खिलाना. मामा कितना काम करती खुद अकेले. मैं उनको सर्व कर रही थी रात के 11 बजे. वो गा रहे थे मेरे फ्रेंड्स. आप मुझे बताओ मेहंदी कब लगा थी. सुबह मुझे बदरवा जाना था वहाँ पूरा काम पूरे दिन भर मुझे सब काम था अपने सर पे. और भाई के दोस्तों ने बहुत हेल्प करवाई बहुत ज़्यादा. इसलिए मैंने बोला ना कि कश्मीर के लोगों का बहुत है हाथ हमारे इसमें. अगर वो नहीं होते मतलब हम नहीं कर पाते. पहले से मैं बदरवाई कूर नहीं थी. तो फिर मैं जब बदरवाई कूर बनी तो बुरहान ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया. बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई उतार चढ़ाव आए बट मैं गलत नहीं रही. मैं बिल्कुल ना जो वो बोलने लगे ना मतलब लड़का एक क्या पकड़ता है रीजन. उसको अगर कुछ गलत रीजन मिला वो लड़की को क्या कर सकता है छोड़ सकता है या रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ावा दे सकता है. बट बुरहान ने जब मुझे इस बिजनेस में सपोर्ट किया ना उसने कहीं पर भी मुझे ना कुछ भी गलत नहीं देखा. और उसको हर कोई ये बोलने लगा कि वो बहुत अच्छी लड़की है वो मेहनत करती है. उसने भी मेरी मेहनत देखी. मेरे पेरेंट्स ने उसको ये चीज़ बोला मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट किया. फिर उसको लगा कि नहीं सपोर्ट करना चाहिए. और मैं सीधी सी बात बोलूँगी या इन लॉज वाले बेचारे बोलते भी कुछ बट हस्बैंड अगर आपको एक सपोर्टिव मिलता है ना फिर कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत आपको कुछ नहीं बोल सकती. हाँ. Say anything to you. That is true. So your in-laws are in Badarwa and you are here. So पूरा साल आप यही काम करते हैं. हाँ पूरा साल में यही काम करती हूँ. So do they not have a problem of with you working over ना here? बिल्कुल भी नहीं. मेरी सास मुझे बिल्कुल भी कोई भी क्रॉस क्वेश्चंस नहीं करती है. मतलब कुछ भी क्रॉस क्वेश्चंस कभी कोई मतलब अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अब मुझे लगता है मैं 8 साल से अपने इन लॉज वालों को जानती हूँ 2018 से. कितने ईयर्स हो गए काफी साल हो गए. हाँ तो मैंने आज तक कोई ऑब्जेक्शन आज तक नहीं देखा. इससे आगे अल्लाह बेहतर जानता है. दबा कोर शक्ल पे अथीवान वो खुश है या नहीं है. तो आपको मेरी शक्ल से क्या लग रहा है. मैं उम्मीद करूंगी कि आप खुश ही रहे. हाँ तो इन लॉज की तरफ से कोई नहीं. वो बहुत रेस्पेक्ट करते हैं मेरी बहुत काफी ज्यादा मेरी फैमिली में. हाँ मतलब अभी है उनके भी वो काफी ज्यादा एजुकेटेड है मेरे इन लॉज वाले. So you have your husband here only or he is in Badarwa? He is in Badarwa. Okay. So you both respect your work. मतलब वो वहाँ काम कर रहे हैं आप यहाँ काम कर रहे हैं. So when do you guys really meet? हाँ मैं जब बुकिंग्स पे जाती हूँ तो मैं मिलती हूँ. तब मिल लेती हूँ. हाँ मैं मिलती हूँ उनसे.
مطلب اس کو آپ نے ادھر ہی رکھا ہے. ہاں وہ خود ہی ان کا ریسٹورینٹ ہے نا وہاں, تو اس لیے ان کا کاروبار وہیں ہے نا, تو اس لیے. So you guys get time to meet, مطلب وہ بہت کشمیر سے خوش ہے. جہاں تک جب سے وہ میرے ساتھ رہ رہے ہیں ان نے کشمیر کے لوگوں کو بہت اچھا یہ دیکھا. اور سب سے اچھی بات ہے میں اچھی ہوں تو سب اچھے ہیں. دیکھیے کیا ہے, اب میں پیرنٹس کو نہیں سارا کچھ بولوں گی, یہ پرانے کوشچنس ہوئے ہیں کہ آنسرس ہوئے ہیں کہ پیرنٹس کو سپورٹ کرنا چاہیے بچوں کو. مول موج تہ کر تیل سپورٹ بچس یل بچہ تہ تتھ قابل آس. جب بچہ بھی قابل ہوگا, بچے میں بھی ہنر ہوگے, پھر ماں باپ اس بچے کو سپورٹ کریں گے بھی. بیچارے ماں باپ کرتے رہیں گے سپورٹ, جب بچہ کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے تو کیا کر سکتے ہیں. میں ایک چیز بولتی ہوں, ایک تو لڑکیوں کو میں بولتی ہوں کہ پنس عزتس کرو رچ, اور ایک اچھا لڑکا ڈھونڈو جس کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہو اور جو آپ کو سپورٹ کرتا ہے. تو اور ایک میں پرسنلی بولتی ہوں کہ لڑکا پڑھا لکھا ہو, لڑکا نہ پڑھا لکھا ہو. میں نے ایسی چیزیں دنیا میں دیکھی ہے کہ جہاں پر زیادہ لڑکا پڑھا لکھا ہوتا ہے ڈومیسٹک وائلنس وہاں بھی ہوتے ہیں, اور اگر لڑکا ان پڑھ بھی ہوگا نا ڈومیسٹک وائلنس وہاں بھی. اب غریبی امیری کی بات ہے, یا تو آتا ہے پڑھا لکھا اور ان پڑھ کا سوال, یا آتا ہے سوال امیر یا غریب کا. مگر میں نے ایسے بھی غریب دیکھے جن کو اتنی ہائی لیول کی دماغ ہے, جو مطلب غریب بھی ہوتے ہیں, وہ ان کو نیکسٹ لیول کا دماغ ہوتا ہے, وہ اتنی اپنے وائف کے ساتھ بہت اچھا چلتے ہیں. بٹ میں نے ایسے پڑھے لکھے ان پڑھ بھی دیکھے ہیں اس دنیا میں بہت, کیونکہ میرا جو برائڈس کے ساتھ ہے نا, بہت ساری برائڈس نے میرے ساتھ بہت کچھ شیئر کیا ہے, اور میں شوق ہو گئی ہوں کہ یہ سچ بول رہے ہیں. مجبوری مت اپنی چیز کو بناؤ کہ مجبور ہو کر آپ شادی کر رہے ہو کسی کے ساتھ. مطلب تو ایسے اندر کن دم وہ کہاں تک دم پھر ایک بار پھٹ ہی جاتا ہے, وہ باہر نکل ہی جاتا ہے. Exactly. تو میں ایک میسج دینا چاہتی ہوں پیرنٹس کو بھی, ایک تو لڑکی کو اپنی مرضی سے جہاں وہ بول رہی ہے شادی کرنے کے لیے کرو, فورس مت کیا کرو اپنے بچوں کو کہ نہیں وہاں نہیں یہاں نہیں. مول موج ہمیشہ ٹھیک سمجھا پنس شرس خاطر, مگر ون یل کور لڑکہ مانی نا پتہ کیا گوس کرن, پھر کرنا چاہیے, شادی کرنی چاہیے لڑکیوں کی. مجھے یہ میسیج ہے بس کہ لڑکیوں کو اپنے حد تک رہنا چاہیے, حد سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. اور لڑکوں کو میں پرٹیکولر بولتی ہوں, جس لڑکے کو گھر بنانا آتا ہے وہ بناتا ہے, جس لڑکے کو اپنا گھر توڑنا آتا ہے وہ توڑتا ہے. آپ میسیج کیا دو گے؟ لڑکا جو ان پڑھ, جس کو دماغ نہیں ہوگا, آپ اس کو 10,000 بار سمجھاؤ, وہ کہاں میری میسیج سنے گا. آپ کو سمجھ آیا؟ جس کو دماغ کو یہ کوشچنس لینے ہوں گے نا وہ لے گا. جو پاگل ہوگا وہ اسکپ کرے گا. اور میں نہ لڑکے کو غلط بولوں گی نہ میں لڑکی کو ہی غلط بولوں گی. جس انسان کو اپنا گھر بنانا ہوگا وہ دونوں طریقے سے وہ بیلنس کرے گا. بس میری یہی میسیج ہے. مجھے سب کچھ پتا ہے ان فیوچر کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے والا ہے, کون کیا کرے گا. مجھے لگتا ہے ایک لڑکی کو سسرال میں 6 آپشنز. بفور وی کنکلوڈ دس ایپیسوڈ ٹوڈے, میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ ابھی آگے خود کو کہاں دیکھتی ہیں آگے 5-10 سالوں میں, اور ڈو یو ہیو اے پروجیکٹ کمنگ اپ سم تھنگ؟ میں نے کچھ لائف میں بہت سوچا ہے. ہمارا ابھی فوکس ہے, ہمیں ابھی گھر بنانا ہے ایک چھوٹا سا اپنا, اور میرا یہ بھی ہے کہ میں ایک شاپ کھولنا چاہتی ہوں بدرواہ میں, برائڈل برائڈس کے لیے, اور ریزنیبل پرائز پہ. ہاں ابھی میں آن لائن, کیونکہ میرا آن لائن بہت اچھا چل رہا ہے. اب آگے ان فیوچر پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لڑکیوں کے ساتھ, پھر ٹریولنگ کا مسئلہ ہوتا ہے, تو میں سوچ رہی ہوں کہ میں اپنے ساتھ لڑکیوں کو سکھاؤں. بدرواہ میں نے کلاسز ابھی کھولی ہے, لڑکیاں سیکھے, تو کلاسز میری اچھی چل رہی ہے ابھی. مطلب ایک بیچ میں آ رہی ہے 15-20 لڑکیاں, اور میں نے فیس بھی بہت ڈسکاؤنٹ پرائز پہ رکھا ہے. تو آنے والے دنوں میں ایک تو پہلے خدا تک ہے, کیا پتا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, بٹ میرا ابھی یہ ہے کہ میں ایک گھر لینا چاہتی ہوں بدرواہ میں, بس ابھی یہ ہے. اور میں سکھا رہی ہیں, ہاں ابھی میں کلاسز لے رہی ہوں. ابھی تو بہت کچھ ہے, بٹ اب اللہ تک ہے وہ کہاں کیا ہوگا. انشاءاللہ جو بھی ہوگا بہتر ہی ہوگا. تو بفور وی کنکلوڈ دس ایپیسوڈ, لیٹس موو ٹو ریپڈ فائر راؤنڈ. چوز ون, بلش اور برونزر. بلش. اوکے, وائی؟ کیونکہ بولتے ہیں نا پرانیو چھ ونمت, بلش جو ہے نا وہ بہت پہلے سے آیا ہے. بلش جو ہے نا, بلش جو کرتے ہیں وہ بہت پہلے سے آیا ہے. اب تو کم کرتے ہیں, اب نیوڈ کرتے ہیں, اب نظر نہیں آ رہا ہے. بٹ جو پہلے جب شادیاں ہوتی تھی نا, اٹیچی دیتے تھے نا ماؤں کو, ادھر کیا ہوتا تھا سب سے پہلے؟
लाली उधर पहले होती थी डब्बे में ना रेड और that is true ना और ब्लश ना लड़कियों पे सूट होता है बहुत. that is true. Classic red lip or nude glow? न्यूड ग्लो. Why? मुझे न्यूड लुक आजकल अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे ना डार्क कलर्स में ना वो मुझे लड़की पे डार्क कलर्स मुझे पर्सनली लगता है सूट नहीं होते हैं. बट अब हमें जैसे ब्राइड को तैयार करना है, ब्राइड को रेड लिपस्टिक पसंद होगी बट उसका आउटफिट, उसकी ज्वेलरी और उसकी शक्ल वैसी होनी चाहिए कि हाँ. ओके. सो अरबिक henna और ट्रेडिशनल इंडियन henna? अरबिक henna क्योंकि उसमें छोटा छोटा वर्क होता है और उसमें इतना डीपली वर्क होता है. मतलब हैदराबादी मेहंदी कैसे बोलते हैं अरबिक में, वो पूरी नजर आती है और जो मैं लगाती हूँ. इंडियन भी अच्छी होती है बट इंडियन में दूर दूर वो ना गैप्स होते हैं. वो मुझे नहीं पसंद. मुझे गहरी मेहंदी पसंद है, वो जिसमें सोने जैसी कढ़ाई होनी चाहिए, वो वाली मेहंदी मुझे पसंद है. हैदराबादी मेहंदी, वो अरबिक मेहंदी, तो मैं खुद भी वही लगाती. So if Bhadrava were a makeup palette, what 3 shades would it include? देखिए बदरवा पहले ग्रीन है, ग्रीन और वहाँ पर ज्यादा ग्रीनरी है, ग्रीन होना चाहिए और पानी वाइट ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट वाला तो और ब्राउन क्योंकि बदरवा फुल ऑफ ट्रीज. ओके. ब्राउन, whitish and green. Okay. It's a globe color basically. And which trend do you secretly love and hope never goes out of style? बन. लो बन और हाँ लो बन. हाँ वो कभी मुझे लगता है ना वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए. मतलब ट्रेंड कितना चेंज होता है. नहीं इजी नहीं, उसमें डिसेंट ब्राइड होती है. देखिए बाल खुले भी रखो आप, कितना भी रखो, ये मैं सच बोल रही हूँ, मैंने इतना एक्सपीरियंस किया. मतलब मेरे जो है ना मुझे बाल खुले, मुझे लगता है पर्सनली मुझे खुले पसंद ही होते हैं. तो जैसे मतलब मैंने बहुत सारी दुल्हनों को बनाया, बन वाला ट्रेडिशन कभी बंद नहीं होना चाहिए, उसमें डिसेंट ब्राइड लगती है. और बाल हमेशा बंद ही दुल्हन के अच्छे, कितना भी ट्रेंड आगे जाए, खुले बाल करो, कर्ल्स करो, कलर जूड़ा और विद फ्रेश फ्लावर्स, वो ट्रेडिशन कभी बंद नहीं. और जो फिंगर्स पे नहीं हम लगाते हैं टिप्स, जो फुल होता है वो भी वो भी मेहंदी और नेल्स. हाँ वो जो फुल हम करते हैं थम्स को, वो जो डार्क जिसमें होता है, ये चीज भी कभी ट्रेंड ये नहीं होना चाहिए. ये ट्रेंड के हिसाब से नहीं, ये चलता आ रहा है और ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. और ब्लड रेड नेल पेंट ब्राइड को, चाहे कोई भी कलर आप लगाओ, बट जब आपके हैंड्स पे ब्लड रेड नेल पेंट होती है ब्राइड को, वो ज्यादा काफी अट्रैक्टिव लगता है. ज्यादा मेकअप नहीं मुझे पसंद है, बट अगर लड़की अपने शौहर के लिए मेकअप करे तो हाँ इट्स गुड, क्योंकि मेकअप तो लड़कियों के लिए ही बना है. अब बेचारी हर एक लड़की को शौक होता है, सब करते हैं. मुझे पता है मुझे अच्छा नहीं होता है मेकअप, बट स्टिल मैंने थोड़ा सा किया है. लिपस्टिक मेरी फेवरेट है, मैं लिपस्टिक लगाती हूँ बस. Guys, this was बदरवा की बदरवाई गूर फॉर यू ऑल. जो इन्होंने एक बात कही मेरे जहन में रही, वो ये थी कि एक इंसान कितनी भी मेहनत करे, कितना भी जोश हो एक इंसान के अंदर, whatever they are striving for, eventually they will gain that, but at least by the end of the day they should have this sense, उनके पास ये चीज़ होनी चाहिए कि उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं.